زرگام کا پارا ساتویں آسمان پر تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی سرخی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ بڑے بڑے ڈنگ بھرتا ہوا حویلی کے دالان میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں موجود قیمتی ریشمی قمیص کے چیتھڑے اڑ رہے تھے۔ یہ اس کا پسندیدہ جوڑا تھا جو آج کی اہم تقریب کے لیے تیار کیا گیا تھا، مگر اب وہ کسی کام کا نہیں رہا تھا۔ ملیحہ، کہاں چھپی ہو؟ ہمت ہے تو سامنے آؤ۔ اس کی دھار سے دیواروں پر لٹکی تصویریں تک لرز گئی۔ دوسری طرف ملیحہ جو اپنی اس مہم جوئی پر دل ہی دل میں بغلے بجا رہی تھی، اب خطرے کی بو سونگھ چکی تھی۔ اس نے فوراً اپنے کمرے کی راہ لی اور بستر پر دراز ہو کر کمبل اس طرح اوڑھ لیا جیسے اسے شدید سردی لگ رہی ہو۔ اس نے اپنی سہیلی اور کزن زویا کو اشارے سے قریب بلایا اور دھیمی آواز میں ہدایت دی، اگر وہ ادھر آئے تو کہہ دینا کہ ملیحہ کو شدید دورہ پڑا ہے اور وہ بے ہوش ہے۔ زویا نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ ملیحہ، اس بار تم نے بہت ہی بڑا پنگا لے لیا ہے۔ زرگام بھائی کا غصہ تم جانتی ہو۔ ارے تم ڈرو مت، بس جو میں نے کہا ہے نا وہ کرنا۔ ملیحہ نے آنکھ مارتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ کچھ ہی لمحوں بعد دروازہ کسی دھماکے سے کھلا۔ زرگام کمرے میں ایک طوفان کی طرح داخل ہوا۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ یہ ڈرامہ بازی اب نہیں چلے گی، اٹھو یہاں سے، اس نے گرج کر کہا۔ ملیحہ نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی ضبط کی اور نحیف سی آواز میں بولی، زرگام، کیا ہوا؟ میرا تو سر گھوم رہا ہے، مجھے کچھ سنائی بھی نہیں دے رہا۔ زرگام اس کے بیڈ کے قریب آیا اور جھک کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ تمہارا سر نہیں گھوم رہا، تم نے میرا دماغ گھما دیا ہے۔ وہ جوڑا جو میں نے اٹلی سے منگوایا تھا، اسے تم نے کینچی سے کتر کر کیا ثابت کرنے کی کوشش کی ہے؟ ملیحہ نے معصومیت کا لبادہ اوڑھ لیا۔ کون سا جوڑا؟ میں تو صبح سے اس کمرے سے ہلی بھی نہیں ہوں، شاید چوہوں نے کتر دیا ہوگا۔ چوہوں نے؟ زرگام نے طنزیہ کہکا لگایا۔ اس حویلی میں تم سے بڑا چوہا کوئی ہے ہی نہیں۔ اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ وہ تیزی سے مڑا اور کمرے کی الماری سے ملیحہ کے پسندیدہ لباس نکال کر باہر پھینکنے لگا۔ ملیحہ کی تو جان ہی نکل گئی۔ وہ اچھل کر بیڈ سے کھڑی ہوئی۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ میرے کپڑے چھوڑیں۔ زرگام ایک لمحے کے لیے رکا اور اس کے قریب آ گیا۔ اب تمہاری بیماری کہاں گئی؟ ابھی تو تمہارا سر گھوم رہا تھا۔ ملیحہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، مگر دیر ہو چکی تھی۔ وہ زرگام کی چوڑے سینے کے سامنے کھڑی اس کے غصے کا سامنا کر رہی تھی۔ زرگام نے اس کی کلائی کو اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے ملیحہ، تم ہر بار بچ جاؤ گی؟ آج میں تمہیں وہ سبق سکھاؤں گا جو تم ساری زندگی یاد رکھو گی۔ اس نے ملیحہ کو اپنے حصار میں لے لیا۔ ملیحہ کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ زرگام کی قربت میں ایک عجیب سی تپش تھی جو اسے پگھلا رہی تھی۔ اس نے چھڑانے کی کوشش کی مگر زرگام کی گرفت آہنی تھی۔ چھوڑے مجھے، سب دیکھ لیں گے، ملیحہ نے دھیمی آواز میں کہا۔ دیکھنے دو، سب کو پتہ چلنا چاہیے کہ شیر کو چھیڑنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس کے لہجے میں ایک انجانی سی شرارت اور غصے کا امتزاج تھا۔ زرگام نے اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا اور اس کے چہرے کے اتنے قریب ہوگا کہ ملیحہ کی دل کی دھڑکن سنائی دینے لگی۔ آج سے تم پر پابندی ہے کہ تم اس کمرے سے باہر قدم نہیں نکالو گی جب تک میں نہ چاہوں، یہی تمہاری سزا ہے۔ ملیحہ نے سر اٹھا کر اسے چیلنج کیا۔ آپ مجھے قید نہیں کر سکتی، میں سب کچھ کر سکتا ہوں ملیحہ، اور اب تم دیکھو گی کہ میں کیا کرتا ہوں۔ زرگام نے اس کے کان میں سرگوشی کی اور اسے وہیں چھوڑ کے باہر نکل گیا، ساتھ ہی دروازے کو باہر سے مقفل کر دیا۔ ملیحہ نے زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ زرگام، یہ ظلم ہے، کھولو اسے۔ مگر باہر صرف زرگام کے قہقوں کی باز گشت سنائی دے رہی تھی۔ شام ڈھلے جب حویلی میں سناٹا چھانے لگا تو ملیحہ تھک ہار کر کھڑکی کے پاس بیٹھ گئی۔ اس کا ذہن اب نئی شرارتیں سوچ رہا تھا، مگر کہ دل کی حالت کچھ اور ہی تھی۔ وہ زرگام کے اس بدلے ہوئے انداز کے بارے میں سوچ رہی تھی جس میں غصے سے زیادہ ایک عجیب سا حق جتانے والا انداز تھا۔ رات کے وقت جب زرگام دوبارہ کمرے میں آیا تو اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ اس نے خاموشی سے ٹرے میز پر رکھی اور ملیحہ کو دیکھا جو روٹھی ہوئی دوسری طرف منہ کیے بیٹھی تھی۔ کھا لو ورنہ کل تنگ کرنے کی طاقت نہیں رہے گی، زرگام نے سکون سے کہا۔ ملیحہ مڑی اور غصے سے اسے دیکھا۔ مجھے نہیں کھانا آپ کا کھانا، آپ نے مجھے قیدی بنا کے رکھا ہے۔ زرگام جلتا ہوا اس کے قریب آیا اور اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے ملیحہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ ملیحہ، تم جانتی ہو میں نے ایسے کیوں کیا؟ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تم صرف میری دسترس میں رہو۔ تمہاری یہ شوخیاں، یہ شرارتیں،
یہ سب میرے لیے ہونی چاہیے۔ ملیحہ کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ بس حیرت سے اس جابر انسان کو دیکھ رہی تھی جو اس وقت ایک عاشق کی طرح اس کے سامنے جھکا ہوا تھا۔ ملیحہ نے اپنا ہاتھ زرگام کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ وہ ساکت بیٹھی اسے دیکھتی رہی۔ اس کی خاموشی زرگام کو اکسا رہی تھی۔ زرگام نے اس کی ہتھیلی پر اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے ایک گہرا سانس لیا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں بہت ہی سخت دل ہوں؟ زرگام نے دھیمی مگر بھاری آواز میں پوچھا۔ ملیحہ نے اپنی نظریں چرائیں اور کھڑکی سے باہر گھپ اندھیرے کو دیکھنے لگی۔ آپ صرف سخت دل نہیں بلکہ خود سر بھی ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہر چیز آپ کے اشارے پر ہونی چاہیے؟ وہ کپڑے، وہ صرف ایک مذاق تھا۔ مذاق کی بھی ایک حد ہوتی ہے ملیحہ۔ زرگام نے اسے ٹوکا۔ تم نے اس تقریب کی اہمیت کو نہیں سمجھا جہاں مجھے جانا تھا۔ خیر اب وہ گزر چکا ہے، اب بات کچھ اور ہے۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اس کی شخصیت کا رعب کمرے کی فضا پر حاوی تھا۔ ملیحہ نے ہمت جمع کر کے پوچھا۔ زرگام اس کے سامنے رک گیا۔ بات یہ ہے کہ دادی جان تمہاری شادی کی باتیں کر رہی ہیں۔ وہ چاہتی ہیں کہ اس حویلی کی یہ رونق کہیں باہر نہ جائے، اور میں نے انہیں صاف کہہ دیا ہے کہ تمہارے فیصلے اب میں کروں گا۔ ملیحہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ آپ؟ میری فیصلے کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ تایا ابو زندہ ہے، میں ان سے بات کروں گی۔ وہ غصے سے کھڑی ہوئی اور دروازے کی طرف بڑھی، مگر زرگام نے ایک لمحے میں اس کا راستہ روک لیا۔ تایا ابو نے ہی یہ اختیار مجھے دیا ہے ملیحہ۔ اب تم چاہے جتنی مرضی چیخ لو یا دروازے پیٹ لو، حقیقت نہیں بدلے گی۔ تم اس حویلی کی وہ چڑیا ہو جس کے پر اب میرے قبضے میں ہے۔ زرگام نے اس کے چہرے کے قریب جھک کر کہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک تھی۔ ملیحہ کے غصے کی جگہ اب تشویش نے لے لی تھی۔ اسے پتہ تھا کہ زرگام اپنی بات کا پکا ہے، مگر اسے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ اتنی جلدی اسے اپنے قابو میں کرنے کا اعلان کر دے گا۔ اس نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں سکیڑی اور اسے گھورا۔ دیکھ لیجئے گا، میں آپ کی زندگی اتنی مشکل کر دوں گی کہ آپ خود مجھ سے پیچھے چھڑانے کی دعائیں مانگیں گے۔ زرگام نے ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ مجھے مشکل کام ہی پسند ہے ملیحہ، اور تم تو میری پسندیدہ مشکل ہو۔ وہ یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا اور اس بار دروازہ کھلا چھوڑ گیا، جیسے اسے یقین ہو کہ اب ملیحہ کہیں بھاگ کر نہیں جائے گی۔ اگلی صبح حویلی میں ایک عجیب سی چہل پہل تھی۔ ملیحہ جب نیچے پہنچی تو اس نے دیکھا کہ دادی جان اور گھر کی دیگر خواتین ریشمی ملبوسات اور زیورات کے ڈبوں کے گرد بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی دادی جان نے ہاتھ کے اشارے سے بلایا۔ آ ملیحہ پتر، دیکھ زرگام تیرے لیے شہر سے کیا کیا لایا ہے۔ دادی جان نے ایک چمکتا ہوا سرخ جوڑا اس کے سامنے رکھا۔ ملیحہ نے نفرت سے اس جوڑے کو دیکھا۔ مجھے نہیں چاہیے یہ سب۔ دادی جان، آپ نے زرگام بھائی کو کیا کہہ دیا ہے؟ کیا اب وہ میری زندگی کے فیصلے کریں گے؟ دادی جان نے ہنس کر اس کا ماتھا چوما۔ پگلی، وہ تیرا بڑا ہے اور اب تو تیرا ہونے والا شوہر بھی۔ اس میں برا ماننے والی کیا بات ہے؟ ملیحہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ شوہر؟ یہ کب طے ہوا؟ کل رات ہی تو بات ہوئی تھی۔ زرگام نے سب کے سامنے کہہ دیا تھا کہ وہ تمہیں پسند کرتا ہے، اور تایا جان نے بھی حامی بھر لی۔ پاس بیٹھی نمرا نے شرارت سے لقمہ دیا، جو ملیحہ کی ایک قریبی دوست بھی تھی۔ ملیحہ کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ زرگام کو نیچے دکھائے گی، مگر یہاں تو بازی ہی پلٹ چکی تھی۔ وہ بغیر کچھ کہے الٹی قدموں اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ سیڑھیوں پر اس کا سامنا زرگام سے ہوا، جو شاید اوپر ہی سے آ رہا تھا۔ مبارک ہو ملیحہ بیگم، سنا ہے آپ کو خوشخبری مل گئی ہے۔ زرگام نے طنزیہ انداز میں اس کا راستہ روکا۔ ملیحہ نے غصے سے اسے دھکے دینے کی کوشش کی، مگر وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ آپ نے سب کو دھوکہ دیا ہے۔ آپ مجھ سے بدلہ لے رہے ہیں کیونکہ میں نے آپ کے کپڑے خراب کیے تھے۔ یہ کوئی محبت نہیں ہے، یہ صرف آپ کی ضد ہے۔ زرگام نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنی طرف کھینچا۔ ضد ہی صحیح ملیحہ، مگر اب تم اس ضد کا حصہ ہو، اور یاد رکھنا، زرگام جس چیز پر ہاتھ رکھ دی وہ پھر کسی اور کی نہیں ہوتی۔ اس کے لہجے میں ایسی حاکمیت تھی کہ ملیحہ کا وجود کانپ اٹھا۔ میں یہ شادی نہیں ہونے دوں گی، ملیحہ نے چیخ کر کہا۔ کوشش کر کے دیکھ لو، تمہاری ہر کوشش مجھے تمہارے اور قریب لے آئے گی، زرگام نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ اس کی گرفت ملیحہ کی کلائی پر اتنی مضبوط تھی کہ اسے وہاں نشان پڑنے کا احساس ہوا۔ ملیحہ نے غصے میں اپنا دوسرا ہاتھ اٹھایا تاکہ اسے تھپڑ مار سکے، مگر زرگام نے اس کا وہ ہاتھ بھی ہوا میں ہی دبوچ لیا۔ یہ ہمت دوبارہ مت کرنا ملیحہ، میں جتنا نرم ہو سکتا ہوں اس سے کہیں زیادہ سخت بھی ہوں۔ اب چپ چاپ نیچے جاؤ اور دادی جان کی پسند کے مطابق اپنے جوڑے کا ناپ دو،
ورنہ میں خود یہ کام کر دوں گا۔ ملیحہ نے بے بسی سے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے۔ زرگام نے جب اس کی آنکھوں میں نمی دیکھی تو اس کی گرفت تھوڑی ڈھیلی پڑی، مگر اس نے اپنا ارادہ نہیں بدلا۔ وہ اسے چھوڑ کے نیچے چلا گیا، جبکہ ملیحہ وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ کر رونے لگی۔ دن گزرتے گئے اور حویلی میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئیں۔ ملیحہ نے کئی بار تایا ابو سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر وہ زرگام کے اتنے گریبدہ تھے کہ انہوں نے ملیحہ کی ایک نہ سنی۔ وہ بس یہی کہتے رہے کہ زرگام ہی اسے سنبھال سکتا ہے۔ ایک شام جب ملیحہ باغ میں اکیلی بیٹھی تھی، اسے محسوس ہوا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو وہاں زرگام نہیں، بلکہ ایک اجنبی نوجوان کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ کون ہیں آپ؟ ملیحہ نے گھبرا کر پوچھا۔ میرا نام دانیال ہے، میں زرگام کا کزن ہوں۔ سنا ہے یہاں بہت ہی بڑی شادی ہونے والی ہے، اس نے قریب آتے ہوئے کہا۔ اس کی نظریں ملیحہ کے چہرے پر جمی ہوئی تھی، جو ملیحہ کو بالکل اچھی نہ لگی۔ جی، آپ کو کس نے اندر آنے دیا؟ ملیحہ نے لہجے میں سختی لائی۔ مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، ویسے تم بہت خوبصورت ہو، زرگام کی پسند کی داد دینی پڑے گی۔ دانیال نے اس کے قریب آنے کی کوشش کی۔ ملیحہ بھی کچھ کہتی کہ اچانک زرگام کی آواز گونجی، دانیال اپنی حد میں رہو۔ زرگام تیز قدموں سے چلتا ہوا ان کے درمیان آ کھڑا ہوا۔ اس کا غصہ دینی تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں یہاں آنے کی اجازت کس نے دی؟ دانیال نے کندھے اچکائے۔ بس اپنی ہونے والی بھابھی سے تعارف کروا رہا تھا، اس میں غصہ کرنے والی کیا بات ہے؟ زرگام نے اس کا کالر پکڑا اور اسے پیچھے دھکیلا۔ ملیحہ سے دور رہو، ورنہ تمہارا وہ حال کروں گا کہ تمہارے گھر والے بھی تمہیں پہچان نہیں پائیں گے۔ ابھی کے ابھی یہاں سے نکل جاؤ۔ دانیال نے گہری نظر ملیحہ پر ڈالی اور مسکراتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ زرگام مڑا اور ملیحہ کو غصے سے دیکھا۔ تم اسے جواب کیوں دے رہی تھی؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ کیسا انسان ہے؟ ملیحہ جو پہلے ہی زرگام سے تپی ہوئی تھی، اب پھٹ پڑی۔ آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے سوال کرنے والے؟ میں جس سے چاہوں بات کروں۔ آپ نے مجھے قید کیا ہے، مگر میری ذہن کو نہیں۔ زرگام نے اس کا بازو موڑ کر اسے اپنے قریب کیا۔ ملیحہ، یہ کوئی کھیل نہیں ہے۔ دانیال ایک گھٹیا انسان ہے اور میں نہیں چاہتا کہ وہ تمہارے آس پاس بھی بھٹکے۔ اگر تم اپنی حفاظت نہیں کر سکتی تو مجھے سختی کرنی پڑے گی۔ سختی؟ اور کتنی سختی کریں گے آپ؟ آپ نے میری آزادی چھین لی، میری مرضی چھین لی، اب کیا جان لیں گے؟ ملیحہ نے روتے ہوئے کہا۔ زرگام کا دل اس کی آنسو دیکھ کر پسیج گیا، مگر وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اس کا بازو چھوڑا اور اپنا لہجہ نرم کیا۔ میں تمہاری جان نہیں، تمہاری حفاظت چاہتا ہوں۔ تم ابھی بہت معصوم ہو ملیحہ، تمہیں دنیا کی تلخیوں کا پتہ نہیں ہے۔ مجھے آپ سے زیادہ تلخ کوئی نظر نہیں آتا۔ ملیحہ نے یہ کہا اور وہاں سے بھاگ گئی۔ شادی کی رات قریب آتی جا رہی تھی اور ملیحہ کا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے ایک آخری کوشش کرنے کا سوچا کہ وہ حویلی سے بھاگ جائے گی۔ اس نے اپنا ایک چھوٹا سا بیگ تیار کیا اور آدھی رات کے وقت جب وہ سو رہے تھے، وہ دبے قدموں پچھلے دروازے کی طرف بڑھی۔ رات کا سناٹا اسے ڈرا رہا تھا، مگر وہ زرگام کی قید سے نکلنا چاہتی تھی۔ جیسے اس نے دروازہ کھولا، سامنے ایک سایہ کھڑا دیکھ کر اس کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ وہ زرگام تھا۔ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ زرگام نے سکون سے پوچھا، جیسے وہ پہلے سے ہی وہاں اس کا انتظار کر رہا ہو۔ ملیحہ کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ میں بس تھوڑا ہی ہوا کھانے نکلی تھی۔ زرگام نے اس کے ہاتھ سے بیگ چھینا اور اسے کھول کر دیکھا۔ ہوا کھانے کے لیے کپڑوں اور زیورات کی بیگ کی ضرورت نہیں ہوتی ملیحہ، تم بھاگ رہی تھی مجھ سے؟ ملیحہ نے سر جھکا لیا۔ میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی، آپ مجھ پر حکم چلاتے ہیں، مجھے ڈراتے ہیں۔ زرگام نے بیگ زمین پر پھینکا اور اس کے دونوں شانے پکڑ لیے۔ میں تمہیں ڈراتا نہیں ہوں ملیحہ، میں تمہیں پانا چاہتا ہوں۔ کیا تمہیں واقعی لگتا ہے کہ میں تمہیں بھاگنے دوں گا؟ میں نے اس حویلی کے ہر کونے پر پہرا لگا رکھا ہے، تم جہاں سے بھی جاؤ گی مجھے وہیں پاؤ گی۔ اس نے ملیحہ کو اٹھایا اور اپنے کندھے پر ڈال لیا۔ ملیحہ نے اسے مارنے اور لاتے چلانے کی کوشش کی، مگر زرگام نے اسے پرواہ کیے بغیر اسے اندر لے آیا۔ وہ اسے اس کے کمرے میں لایا اور بیڈ پر پٹک دیا۔ آج کے بعد اگر تم نے ایسی کوئی کوشش کی تو میں نکاح ابھی اور اسی وقت پڑھوا لوں گا۔ فیصلہ تمہارا ہے، تم دلہن بن کر اس گھر میں رہنا چاہتی ہو یا میری قیدی بن کر؟ ملیحہ نے ہانپتے ہوئے اسے دیکھا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ زرگام سے جیتنا ناممکن ہے۔ اس نے اپنا چہرہ تکیے میں چھپا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ زرگام کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے سر پہ ہاتھ رکھنے کی کوشش کی، مگر اپنا ہاتھ روک لیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ لاک کر دیا۔ اگلے چند دن ملیحہ نے خاموشی اختیار کر لی۔ نہ وہ کسی سے بات کرتی، نہ ٹھیک سے کھانا کھاتی۔ دادی دان پریشان تھیں۔
مگر زرگام کا کہنا تھا کہ وہ جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ آخرکار شادی کا دن آ گیا۔ حویلی کو کسی دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ ملیحہ کو زبردستی سرخ جوڑا پہنایا گیا اور اسے آئینے کے سامنے بٹھا دیا گیا۔ وہ آئینے میں اپنا عکس دیکھ رہی تھی مگر اسے اپنی آنکھوں میں کوئی چمک نظر نہیں آ رہی تھی۔ نکاح کا وقت آیا۔ جب قاضی صاحب نے اس سے اس کی مرضی پوچھی تو پورے ہال میں خاموشی چھا گئی۔ ملیحہ نے ایک نظر زرگام پر ڈالی جو دور کھڑا اسے مسلسل دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی التجا تھی جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ملیحہ نے ایک لمبا سانس لیا اور دھیمی آواز میں کہا، قبول ہے۔ جیسے اس نے یہ الفاظ کہے زرگام کے چہرے پر ایک اطمینان بخش مسکراہٹ پھیل گئی۔ نکاح کے بعد جب وہ رخصت ہو کر زرگام کے کمرے میں آئی تو اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ بیڈ کے کونے پر بیٹھ گئی۔ اس نے سر جھکایا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد زرگام کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور ملیحہ کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے ملیحہ کا گھونگھٹ اٹھایا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھر لیا۔ اب تم میری ہو ملیحہ، ہمیشہ کے لیے، اس نے سرگوشی کی۔ ملیحہ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا اب بھی آپ مجھ پہ حکم چلائیں گے؟ زرگام نے مسکرا کر اس کے ماتھوں کو چوما۔ اب میں تم پر نہیں چلاؤں گا بلکہ تمہارے حکم کی تعمیل کروں گا۔ بس ایک شرط ہے کہ تم کبھی مجھ سے دور جانے کی بات نہیں کرو گی۔ ملیحہ نے پہلی بار محسوس کیا کہ زرگام کے لہجے میں غصہ نہیں بلکہ بے پناہ محبت ہے۔ اس نے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا اور خاموش ہو گئی۔ اسے احساس ہوا کہ شاید یہ قید ہی اس کی اصل پناہ گاہ تھی۔ نکاح کے بعد کی پہلی صبح حویلی میں ایک نیا سورج لے کر آئی تھی مگر ملیحہ کے دل میں ابھی تک کئی وسوسے سر اٹھا رہے تھے۔ کمرے کی کھڑکی سے چھنتی ہوئی دھوپ جب اس کے چہرے پر پڑی تو اس نے اپنی بوجھل آنکھیں کھولیں۔ سامنے ہی صوفے پر زرگام بیٹھا اسے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کافی کا مگ تھا اور چہرے پر ایک عجیب سے سکون۔ ملیحہ نے ہڑبڑا کر اپنا دوپٹہ درست کیا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آپ کب سے جاگ رہے ہیں؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ زرگام اٹھا اور آہستہ سے چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا۔ اس نے کافی کا مگ میز پر رکھا اور ملیحہ کے سامنے بیٹھ گیا۔ جب سے تم نے خواب میں میرا نام لینا شروع کیا تھا، اس نے شرارت سے کہا۔ ملیحہ کا چہرہ ایک دم تمتما اٹھا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ زرگام نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما اور اپنی طرف کھینچا۔ ملیحہ اس کے اتنی قریب ہو گئی کہ اسے زرگام کے جسم کی حرارت محسوس ہونے لگی۔ ملیحہ، اب یہاں ہم میاں بیوی ہیں، تم اب بھی مجھ سے اتنا کیوں ڈرتی ہو؟ اس نے ملیحہ کی زلفوں کو اس کے کانوں کے پیچھے اڑیستے ہوئے نہایت نرمی سے پوچھا۔ ملیحہ نے اپنی نظریں جھکا لی۔ ڈرتی نہیں ہوں، بس مجھے عادت نہیں ہے کسی کے اتنی قریب ہونے کی۔ آپ کی شخصیت بہت ہی رعبدار ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا کہوں۔ زرگام نے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری یہ خاموشی اور تمہاری یہ آنکھیں سب کچھ کہہ دیتی ہیں۔ اس نے جھک کر ملیحہ کے ماتھوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ وہ بوسہ اتنا طویل اور والہانہ تھا کہ ملیحہ کو اپنے وجود میں بجلیاں کودتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے بے اختیار زرگام کے کندھے پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ زرگام، سب نیچے انتظار کر رہے ہوں گے۔ ملیحہ نے بامشکل اپنی آواز نکالی۔ کرنے دو، آج میرا دل کسی کا انتظار کرنے کا نہیں ہے۔ زرگام نے اس کی گردن کے قریب سرگوشی کی جس سے ملیحہ کے پورے بدن میں ایک جھرجھری سی دوڑ گئی۔ اس کا دل قابو سے باہر ہو رہا تھا۔ زرگام کا لمس جتنا جارحانہ تھا اس سے کہیں زیادہ رومانوی بھی تھا۔ اس نے ملیحہ کو اپنی باہوں میں بھر لیا اور اسے بیڈ پر دوبارہ لٹا دیا۔ میں نے سوچا تھا کہ تم سے اپنی ہر بات منواؤں گا مگر اب لگ رہا ہے کہ تم نے مجھے اپنا اسیر بنا لیا ہے، زرگام نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی نگاہوں میں اس قدر تپش تھی کہ ملیحہ نے شرم سے اپنی آنکھیں موند لی۔ اسی لمحے دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ زرگام بھائی، دادی جان بلا رہی ہے، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ نمرہ کی آواز باہر سے آئی۔ زرگام نے جھنجھلا کر ماتھے پہ ہاتھ مارا۔ یہ نمرہ بھی نا بالکل غلط وقت پر آتی ہے۔ ملیحہ ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی کی کھنک کمرے میں گونجی تو زرگام کا غصہ کافور ہو گیا۔ اس نے ملیحہ کے گال پر ہلکی سی چٹکی بھری اور کھڑا ہو گیا۔ ناشتے کی میز پر سب موجود تھے مگر دانیال کی نظریں مسلسل ملیحہ کا پیچھا کر رہی تھیں۔ زرگام نے یہ نوٹ کیا اور اس کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ اس نے ملیحہ کی کرسی اپنے قریب کی اور سب کے سامنے اس کا ہاتھ پکڑ کر میز پر رکھ دیا۔ آج سے ملیحہ کہیں اکیلی نہیں جائے گی، اسے جہاں بھی جانا ہوگا وہ میرے ساتھ جائے گی۔ اس کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ دانیال نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، زرگام بھائی، اتنی بھی کیا پابندی،
بھابھی کوئی قیدی تو نہیں ہے؟ زرگام نے اسے ایسے سرد نگاہوں سے دیکھا کہ دانیال کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ میری بیوی ہے، اس کی حفاظت میری ذمہ داری ہے۔ تم اپنی فکر کرو دانیال، سنا ہے تمہارے کاروبار میں کافی نقصان ہو رہا ہے۔ دانیال کا چہرہ فک ہو گیا۔ زرگام کا اشارہ واضح تھا کہ وہ دانیال کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ ناشتے کے بعد زرگام نے ملیحہ کو شہر جانے کے لیے تیار ہونے کو کہا۔ ہم کہیں باہر جا رہے ہیں؟ ملیحہ نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، میں تمہیں ایک ایسی جگہ لے جانا چاہتا ہوں جو صرف میری ہے، زرگام نے پراسرار انداز میں کہا۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے تھے تو زرگام نے خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ شہر کے شور و غل سے دور ایک پہاڑی مقام پر ایک خوبصورت فارم ہاؤس تھا۔ وہاں ہر طرف ہریالی اور سکون تھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے، ملیحہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ وہاں ایک بڑا سا تالاب تھا جس کے گرد گلاب کے پھولوں کی باڑ لگی ہوئی تھی۔ یہ جگہ اتنی خوبصورت ہے، ملیحہ خوشی سے چہک اٹھی۔ زرگام اس کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا۔ یہ میں نے تمہارے لیے بنوایا تھا جب ہماری بات چیت شروع ہوئی تھی، تب سے میں یہاں کام کروا رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ ہمارے پاس ایک ایسی جگہ ہو جہاں صرف ہم ہوں، کوئی اور نہ ہو۔ ملیحہ مڑی اور زرگام کے سینے پہ ہاتھ رکھ دیے۔ آپ اتنے اچھے کیوں ہیں؟ میں نے تو آپ کو ہمیشہ تنگ ہی کیا ہے۔ زرگام نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ تمہاری وہی شرارتیں تو مجھے پسند آئی تھی۔ اگر تم وہ سب نہ کرتی تو شاید میں کبھی تمہاری طرف متوجہ نہ ہوتا۔ اس نے ملیحہ کے چہرے کو ہاتھوں میں لے لیا اور اس کو لبوں کے قریب لایا۔ اس بار کوئی دستک دینے والا نہیں تھا، کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ وہ رومانوی لمحہ اتنا طویل تھا کہ وقت جیسے تھم سا گیا ہو۔ ٹھنڈی ہوا ان کے گرد رقص کر رہی تھی اور پرندوں کی چہچہاہٹ ان کی محبت کی گواہ بن رہی تھی۔ زرگام نے ملیحہ کو زمین سے اٹھایا اور اسے لے کر فارم ہاؤس کے اندر چلا گیا۔ کمرہ کینڈل لائٹ سے سجا ہوا تھا، جیسے کسی نے ان کے استقبال سے پہلے ہی تیاری کر رکھی ہو۔ زرگام، یہ سب کب آپ نے کیا؟ ملیحہ نے حیرت سے پوچھا۔ محبت میں سب ممکن ہے ملیحہ۔ اس نے اسے فرش پہ اتارا، اس کے قریب ہو گیا۔ آج کی رات صرف ہماری ہے، کوئی دشمنی نہیں، کوئی غصہ نہیں، صرف تم اور میں۔ زرگام نے ملیحہ کے لباس کی زپ دھیرے سے نیچے کی، جس سے ملیحہ کے تن بدن میں آگ سے لگ گئی۔ اس نے اپنے بازو زرگام کی گردن میں ڈال دیے اور اس کی قربت کے نشے میں چور ہونے لگی۔ ان کے درمیان کی ہر دیوار گر چکی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے وجود میں ضم ہو رہے تھے، جیسے دو روحیں ایک ہو رہی ہوں۔ رات کا پچھلا پہر تھا جب ملیحہ زرگام کی آغوش میں لیٹی ستاروں کو دیکھ رہی تھی۔ زرگام اسے مسلسل چوم رہا تھا جیسے اس کا دل ابھی بھرا نہ ہو۔ ملیحہ، تم سے ایک وعدہ چاہیے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ جی کہیے۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، کبھی مجھ پہ شک مت کرنا۔ دنیا بہت ظالم ہے، لوگ ہمارے درمیان آنے کی کوشش کریں گے، مگر تم میرا ہاتھ کبھی مت چھوڑنا۔ زرگام کی آواز میں ایک خوف تھا جو ملیحہ نے پہلی بار محسوس کیا۔ میں وعدہ کرتی ہوں زرگام، میں آخری سانس تک آپ کا ساتھ رہوں گی، ملیحہ نے اس کا ہاتھ چومتے ہوئے کہا۔ اگلے دن جب وہ واپس حویلی پہنچے تو فضا بدلی ہوئی تھی۔ تایا ابو پریشان حال میں دلان میں بیٹھے تھے۔ زرگام، بہت برا ہوا، ہمارے گودام میں آگ لگ گئی ہے، سارا مال جل کے راکھ ہو گیا ہے۔ زرگام کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ یہ آگ لگی نہیں ہے، لگائی گئی ہے، مجھے پتہ ہے یہ کس کا کام ہے۔ اس نے ایک نظر دانیال کے کمرے کی طرف ڈالی جو بند تھا۔ ملیحہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ زرگام پلیز غصہ مت کریں، ہم سب سنبھال لیں گے۔ زرگام نے اسے خاموشی سے دیکھا اور پھر تایا ابو کی طرف مڑا۔ تایا جی، آپ فکر نہ کریں، جس نے یہ کیا ہے وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر چکا ہے، میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ اس واقعے کے بعد زرگام بہت ہی مصروف ہو گیا۔ وہ دن رات باہر رہتا، گودام کے معاملات اور پولیس کی تفتیش میں الجھا رہتا۔ ملیحہ اسے بہت یاد کرتی، مگر وہ جانتی تھی کہ اس وقت زرگام پر کتنا دباؤ ہے۔ رات میں جب زرگام واپس آیا تو وہ بہت ہی تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ ملیحہ اس کے پاس آئی اور اس کے کندھے دبانے لگی۔ آپ بہت ہی تھک گئے ہیں، تھوڑی دیر آرام کر لیں۔ زرگام نے اسے اپنی طرف کھینچا اور اپنی گود میں بٹھا لیا۔ تمہارے پاس آتے ہی میری ساری تھکن دور ہو جاتی ہے۔ اس نے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا اور آنکھیں موند لیں۔ اچانک ملیحہ کے فون پر ایک میسج آیا۔ اس نے کھولا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ ایک تصویر تھی جس میں زرگام کسی غیر لڑکی کے ساتھ کسی ہوٹل کے کمرے میں موجود تھا۔ نیچے لکھا تھا، جسے تم اپنی پناہ گاہ سمجھتی ہو وہ کسی اور کا ٹھکانہ بن چکا ہے۔ ملیحہ کا ہاتھ کانپنے لگا۔ اس نے زرگام کو دیکھا جو اس وقت سکون سے سو رہا تھا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ یہ جھوٹ ہے، مگر وہ تصویر اتنی واضح تھی کہ شک کا بیج بویا جا چکا تھا۔ اس نے زرگام کو نہیں جگایا اور ساری رات روتی ہوئی گزاری۔
اگلی صبح زرگام جب بیدار ہوا تو اس نے ملیحہ کو بدلا ہوا پایا۔ کیا ہوا ملیحہ، تمہاری آنکھیں کیوں سوجی ہوئی ہیں؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس نیند پوری نہیں ہوئی، ملیحہ نے سرد مہری سے جواب دیا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ زرگام کو حیرت ہوئی، مگر اس کے پاس سوچنے کا وقت نہیں تھا کیونکہ اسے آج ایک بہت ہی اہم میٹنگ میں جانا تھا۔ جیسے ہی وہ باہر گیا ملیحہ کے پاس ایک کال آئی۔ اگر سچ دیکھنا چاہتی ہو تو آج شام 5 بجے سٹی ہوٹل کے کمرہ نمبر 302 میں آ جانا۔ ملیحہ نے فیصلہ کیا وہ جائے گی۔ وہ وہاں پہنچی اور جب اس نے کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھول کر دیکھا تو اندر کا منظر دیکھ کر اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ زرگام وہاں موجود تھا اور وہی لڑکی اس کے بہت ہی قریب بیٹھی ہوئی تھی۔ ملیحہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئی۔ وہ وہاں سے بھاگنے ہی والی تھی کہ زرگام کی آواز آئی۔ دیکھو سارا، میں تمہیں جتنے پیسے چاہیے دے دوں گا، بس تم یہ اقرار کر لو کہ دانیال نے تمہیں یہ سب کرنے کے لیے کہا تھا۔ ملیحہ رک گئی۔ اس نے دوبارہ اندر جھانکا، وہ لڑکی رو رہی تھی۔ سر، دانیال نے مجھے دھمکی دی تھی، اگر میں نے آپ کو بدنام نہ کیا تو وہ میرے خاندان کو مار دے گا۔ وہ تصویریں بھی اس نے خود بنوائی تھی۔ سرگام نے غصے سے میز پر ہاتھ مارا۔ دانیال، میں نے سوچا نہیں تھا کہ وہ اتنا گر جائے گا۔ ملیحہ کو اس بارے میں کچھ پتہ نہیں چلنا چاہیے، وہ پہلے ہی بہت حساس ہے۔ ملیحہ کا دل بھر آیا۔ اس نے اپنے آپ کو کوسا کہ اس نے زرگام پر شک کیا۔ وہ تیزی سے وہاں سے نکلی اور گھر پہنچ گئی۔ جب رات کو زرگام واپس آیا تو ملیحہ نے اسے دیکھتے ہی گلے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ارے کیا ہوا، تم رو کیوں رہی ہو؟ زرگام نے پریشانی سے پوچھا۔ مجھے معاف کر دے زرگام، میں نے آپ پر شک کیا، میں ہوٹل آئی تھی، میں نے سب سن لیا، ملیحہ نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا۔ زرگام نے اسے اپنے سے الگ کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم وہاں آئی تھی؟ ملیحہ، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ شک مت کرنا۔ میں کمزور پڑ گئی تھی، مگر اب میں جانتی ہوں کہ آپ سچے ہیں۔ زرگام نے اسے سختی سے اپنے حصار میں لے لیا۔ اب دانیال کا کھیل ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اس نے ہماری محبت کو نشانہ بنایا ہے، اب وہ میرا اصلی روپ دیکھے گا۔ اگلی صبح زرگام نے پوری حویلی کے سامنے دانیال کو کھڑا کر دیا۔ اس نے وہ تمام ثبوت، وہ لڑکی اور گودام کی آگ کے گواہ سب کے سامنے پیش کر دیے۔ تایا ابو نے غصے میں دانیال کو تھپڑ مارا اور اسے حویلی سے بے دخل کر دیا۔ آج کے بعد اگر تم اس حویلی کے آس پاس بھی نظر آئے تو میں قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے سے گریز نہیں کروں گا، زرگام نے گرج کر کہا۔ دانیال ذلیل و خوار ہو کر وہاں سے چلا گیا، مگر جاتے جاتے اس کی نظروں میں انتقام کی آگ تھی۔ دانیال کے جانے کے بعد حویلی میں سکون آ گیا، مگر زرگام اور ملیحہ کی محبت اب ایک نئے مقام پر تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتے تھے۔ زرگام نے ملیحہ کے لیے ایک سرپرائز پلان کیا تھا۔ وہ اسے دوبارہ اسی فارم ہاؤس لے گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے ملیحہ کی آنکھوں پر پٹی باندھی۔ جب پٹی کھولی تو سامنے تالاب کے بیچوں بیچ ایک چھوٹی سی کشتی تھی جو پھولوں سے سجی ہوئی تھی۔ کشتی میں ایک چھوٹا سا میز تھا جس پر کیک اور موم بتیاں تھیں۔ یہ سب کیا ہے زرگام؟ ملیحہ نے خوشی سے تالیاں بجائی۔ یہ ہماری نئی زندگی کا جشن ہے، اب ہمارے درمیان کوئی نہیں آئے گا۔ زرگام نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے کشتی میں بٹھا لیا۔ کشتی تالاب کے بیچوں بیچ پہنچی تو آسمان پر آتش بازی شروع ہو گئی۔ ہر طرف رنگ بکھر گئے تھے۔ زرگام نے جیب سے ایک ہیرے والی انگوٹھی نکالی اور ملیحہ کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ ملیحہ، تم نے مجھے بدل دیا ہے، میں ایک غصے والا انسان تھا، مگر تمہاری محبت نے مجھے موم بنا دیا ہے کہ اب تم ہمیشہ میری بن کے رہو گی۔ ملیحہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ ہمیشہ زرگام، ہمیشہ۔ زرگام نے انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنائی اور اسے کھینچ کر لبوں کے قریب کر لیا۔ اس رات کی خاموشی ان کی محبت کی گہرائی کو بیان کر رہی تھی۔ وہ دونوں کشتی میں ایک دوسرے کی باہوں میں لیٹے آسمان کو دیکھ رہے تھے جہاں ہر ستارہ ان کی خوشی پر مسکرا رہا تھا۔ فارم ہاؤس کی اس پرسکون رات کے بعد جب وہ دونوں حویلی واپس لوٹے تو فضا میں ایک عجیب سی بھاری پن کا احساس تھا۔ اگرچہ دانیال کو نکال دیا گیا تھا، مگر اس کی خالی کرسی اور تایا ابو کے چہرے پر چھائی خاموشی ملیحہ کو بے چین کر رہی تھی۔ زرگام اب پہلے سے زیادہ محتاط ہو گیا تھا۔ اس نے حویلی کے گیٹ پہرا بڑھا دیا تھا اور ملیحہ کو تاکید کی تھی کہ وہ کسی بھی صورت اکیلی گھر سے باہر نہ نکلے۔ ایک دوپہر جب زرگام کسی کام سے شہر گیا ہوا تھا، ملیحہ اپنے کمرے کے بالکنی میں کھڑی پرندوں کو دانہ ڈال رہی تھی کہ اسے صحن میں کسی کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے نیچے جھانک کر دیکھا تو تائی جان کسی اجنبی عورت سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ عورت برقعے میں تھی اور بہت ہی پریشان لگ رہی تھی۔ ملیحہ کا تجسس جاگ اٹھا اور وہ آہستہ سے سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی۔ تائی جان، کیا بات ہے؟ یہ کون ہے؟
ملیحہ نے قریب آ کر پوچھا۔ تائی جان نے گھبرا کر ملیحہ کو دیکھا۔ کچھ نہیں ملیحہ، یہ بس ایک ضرورت مند عورت ہے، تم اوپر جاؤ۔ ملیحہ کو دال میں کچھ کالا لگا۔ وہ عورت ملیحہ کو دیکھ کر سسکیاں لینے لگی۔ بیٹی، میرا بیٹا ہسپتال میں ہے، دانیال صاحب نے اسے بہت مارا ہے کیونکہ اس نے آپ کے خلاف جھوٹی گواہی دینے سے انکار کر دیا تھا۔ ملیحہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا؟ دانیال نے ایسا کیا؟ مگر وہ تو شہر سے جا چکا ہے۔ عورت نے ایک رکا ملیحہ کی طرف بڑھایا۔ اس نے کہا کہ اگر آپ خود آ کر معافی نہیں مانگے گی تو وہ میرے بیٹے کو جان سے مار دے گا۔ ملیحہ کا دل بسیج گیا۔ اسے لگا کہ یہ سب اس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس نے زرگام کو فون کرنے کی کوشش کی مگر اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ وقت کم تھا اور اس عورت کی آہو پکار اسے مجبور کر رہی تھی۔ ملیحہ نے فیصلہ کیا کہ وہ تائی جان کو بتائے بغیر اس عورت کے ساتھ جائے گی تاکہ معاملے کو حل کر سکے۔ وہ جیسے ہی حویلی سے باہر نکلی، ایک کالی گاڑی ان کے سامنے آ کر رکی۔ وہ عورت اچانک خاموش ہو گئی اور گاڑی کا دروازہ کھلا۔ اندر دانیال بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ آہو ملیحہ، میں جانتا تھا کہ تمہارا یہ نرم دل تمہیں میرے پاس کھینچ ہی لائے گا۔ مگر وہ کسوتی بدن آدمی نے اس کا راستہ روک لیا۔ دانیال، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ مجھے جانے دو، ملیحہ نے چیخ کر کہا۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ ابھی تو ہم نے بہت سی باتیں کرنی ہیں۔ دانیال نے اشارہ کیا اور ملیحہ کو زبردستی گاڑی کے اندر دھکیل دیا گیا۔ دوسری طرف جب زرگام حویلی پہنچا اور اسے ملیحہ کے غائب ہونے کا پتہ چلا تو اس کا غصہ دیوانگی کی حد کو چھونے لگا۔ اس نے تائی جان سے سختی سے پوچھا، جس پر انہوں نے روتے ہوئے اعتراف کیا کہ دانیال نے انہیں ڈرایا تھا کہ اگر انہیں اس عورت کو اندر نہ آنے دیا تو وہ زرگام کو نقصان پہنچائے گا۔ اگر ملیحہ کو ایک خراش بھی آئی تائی جان تو میں بھول جاؤں گا کہ آپ میری رشتہ دار ہیں، زرگام نے گرج کر کہا اور اپنی پستول نکال کر گاڑی کی طرف بھاگا۔ اس کے وفادار ساتھی بھی اس کے ساتھ تھے۔ دانیال ملیحہ کو شہر کے مضافات میں ایک پرانے کارخانے میں لے گیا تھا۔ وہاں حبس اور اندھیرا تھا۔ اس نے ملیحہ کو ایک کرسی سے باندھ دیا تھا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ تمہیں پتہ ہے ملیحہ، میں نے کبھی تمہیں پانے کی خواہش نہیں کی تھی، مجھے تو بس زرگام کو برباد کرنا تھا۔ وہ اپنے آپ کو بہت ہی بڑا سمجھتا ہے نا، اب دیکھنا وہ اپنی بیوی کے لیے کیسے کیسے گڑ گڑاتا ہے۔ ملیحہ نے ہمت جمع کی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، تم کبھی کامیاب نہیں ہوگے، زرگام تمہیں زمین کے 7ویں طبق سے بھی ڈھونڈ نکالے گا۔ تمہاری دشمنی اس سے ہے، مجھے اس میں کیوں گھسیٹ رہے ہو؟ دانیال نے کہکا لگایا، اس لیے کہ تم اس کی کمزوری ہو، اور کمزوری پر وار کرنا ہی سب سے بڑی جیت ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ ملیحہ کے گال کی طرف بڑھایا ہی تھا کہ باہر فائرنگ کی آواز سنائی دی۔ زرگام آ چکا تھا۔ کارخانے کے دروازے کسی دھماکے سے ٹوٹے۔ زرگام ایک خاموش شیر کی طرح اندر داخل ہوا۔ اس کے سامنے جو بھی آیا وہ اسے گراتا چلا گیا۔ دانیال نے گھبرا کر ملیحہ کی کنپٹی پر پستول رکھ دی۔ رک جاؤ زرگام، ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میں اسے گولی مار دوں گا۔ زرگام وہیں رک گیا۔ اس کے چہرے پر خون سوار تھا مگر ملیحہ کی جان کا خوف اسے روکے ہوئے تھا۔ دانیال، پستول نیچے کرو، مرد بنو اور میرا سامنا کرو، ایک عورت کو ڈھال مت بناؤ۔ مردانگی کی باتیں مت کرو زرگام، تم نے مجھے میری جائیداد سے، میری عزت سے محروم کیا، اب میں تمہیں تمہاری خوشی سے محروم کروں گا۔ دانیال کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ملیحہ نے زرگام کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں صرف غصہ نہیں تھا بلکہ ایک گہرا دکھ اور بے پناہ محبت تھی۔ ملیحہ نے ایک فیصلہ کیا۔ اس نے اچانک اپنے سر سے دانیال کی ٹھوڑی پر زور سے وار کیا اور خود کو نیچے گرا لیا۔ اسی لمحے زرگام نے گولی چلائی جو دانیال کے کندھے پر لگی۔ دانیال چیختا ہوا پیچھے گرا اور زرگام نے لپک کر اسے دبوچ لیا۔ اس نے دانیال کو اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ پولیس کے آنے تک زرگام کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ اس نے ملیحہ کی رسیاں کھولی اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ تم ٹھیک ہو؟ تمہیں کہیں لگی تو نہیں؟ زرگام کی آواز میں لرزش تھی۔ ملیحہ نے اس کے سینے میں اپنے چہرہ چھپا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے لگا میں آپ کو کبھی دوبارہ نہیں دیکھ پاؤں گی۔ زرگام نے اس کے آنسو پونچھے اور اسے اٹھا کر باہر لے آیا۔ میں نے کہا تھا نا ملیحہ، تم جہاں بھی جاؤ گی میں تمہیں ڈھونڈ لوں گا، اب کوئی تمہیں مجھ سے چھین نہیں سکتا۔ گھر واپسی پر تایا، ابو اور دادی جان نے ملیحہ کا صدقہ اتارا۔ تائی جان شرمندگی سے ملیحہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی تھی مگر ملیحہ نے انہیں گلے لگا لیا۔ تائی جان، آپ کی کوئی غلطی نہیں تھی، وہ انسان ہی شیطان تھا۔ اس واقعے نے زرگام کو توڑ کے رکھ دیا تھا۔ وہ اب ملیحہ کو ایک پل کے لیے بھی خود سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ رات کے وقت جب وہ دونوں کمرے میں تھے، زرگام نے ملیحہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ ملیحہ، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم کچھ عرصے کے لیے ملک سے باہر چلے جائیں گے۔
یہاں کے حالات ابھی ٹھیک نہیں ہیں۔ ملیحہ نے اسے خاموشی سے دیکھا۔ بھاگنا حل نہیں ہے زرگام، ہمیں ان کا سامنا کرنے ہوگا۔ یہ بھاگنا نہیں ہے، یہ تمہاری حفاظت ہے۔ میں تمہیں دوبارہ اس خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ زرگام نے اس کی ہتھیلی کو چوما، اس کے لبوں کا لمس ملیحہ کے رگوں میں اتر گیا۔ میں تمہیں کھونے کے تصور سے بھی ڈرتا ہوں۔ ملیحہ نے اس کے چہرے پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ آپ مجھے کبھی نہیں کھوئیں گے۔ زرگام نے اسے کھینچ کر اپنے قریب کر لیا۔ اس رات ان کے درمیان کا رومانس اب انتہاؤں کو چھو رہا تھا۔ زرگام اسے اس شدت سے چاہ رہا تھا جیسے وہ اسے یقین دلانا چاہتا ہو کہ اب وہ محفوظ ہے۔ اس نے ملیحہ کے لباس کے بٹن ایک ایک کر کے کھولے اور اس کے گورے بدن پر اپنی محبت کے نشان چھوڑنے لگا۔ ملیحہ نے آنکھیں موند لی اور اس کی قربت کی سحر میں کھو گئی۔ کمرے میں صرف ان کی سانسوں کی آواز تھی اور باہر چاندنی کا پہرا۔ زرگام نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ تم میری روح ہو ملیحہ، تمہارے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ اگلے چند دن تیاریاں ہوتی رہیں۔ زرگام نے اپنا سارا کاروبار اپنے قابل اعتماد مینیجر کے حوالے کر دیا اور تایا ابو کو بھی سمجھا دیا۔ روانگی سے ایک دن پہلے ملیحہ حویلی کے باغ میں ٹہل رہی تھی کہ اسے ایک گمنام خط ملا۔ اس پر لکھا تھا کہ تم سمجھتی ہو کہ سب ختم ہو گیا ہے، کھیل تو ابھی شروع ہوا ہے۔ ملیحہ نے وہ خط فوراً زرگام کو دکھا دیا۔ زرگام نے خط دیکھ کر اسے پھاڑ دیا۔ یہ دانیال کے بچے کچے آدمیوں کے کھیل ہیں تاکہ ہم ڈر جائیں۔ تم فکر مت کرو، کل صبح ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ آدھی رات کا وقت تھا جب باہر فائرنگ کی آواز نے سب کو جگا دیا۔ دانیال کے ساتھیوں نے حویلی کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ زرگام نے فوراً اپنی بندوقیں سنبھالی اور ملیحہ کو دادی جان کے کمرے میں چھپنے کو کہا۔ زرگام پلیز اپنا خیال رکھیے گا، ملیحہ نے روتے ہوئے کہا۔ تم اندر جاؤ اور دروازہ بند کرو، زرگام نے حکم دیا اور باہر نکل گیا۔ باہر میدان جنگ کا منظر تھا۔ زرگام اور اس کے آدمیوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ فائرنگ کی آوازیں پوری بستی میں گونج رہی تھی۔ ملیحہ اندر بیٹھی دعا کر رہی تھی۔ اچانک اسے کھڑکی کے شیشے ٹوٹنے کی آواز آئی۔ کوئی پیچھے سے اندر داخل ہوا تھا۔ ملیحہ نے مڑ کر دیکھا تو وہی عورت تھی جو برقعے میں حویلی آئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں خنجر تھا۔ تمہاری وجہ سے دانیال جیل میں ہے، اب تم نہیں بچو گی۔ ملیحہ نے بہادری دکھاتے ہوئے بھاری گلدان اٹھایا اور اس عورت کے سر پہ دے مارا۔ وہ عورت وہیں ڈھیر ہو گئی۔ ملیحہ باہر بھاگی جہاں زرگام اکیلا 3 آدمیوں کا مقابلہ کر رہا تھا۔ ایک آدمی نے زرگام کی پشت پر وار کرنا چاہا تو ملیحہ نے زور سے چیخ کر اسے خبردار کیا۔ زرگام مڑا اور اس آدمی کو گولی مار دی، مگر اسی دوران دوسرے آدمی کی گولی زرگام کے بازو کو چھو کر گزر گئی۔ زرگام، ملیحہ اس کی طرف بھاگی۔ زرگام نے اسے پیچھے دھکیلا اور آخری آدمی کو بھی ڈھیر کر دیا۔ اب فضا میں خاموشی چھا گئی تھی۔ پولیس کی گاڑیاں بھی پہنچ چکی تھی۔ زرگام کا بازو خون سے لت پت تھا، مگر اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ ختم ہوگا ملیحہ، سب ختم ہو گیا، اس نے ہانپتے ہوئے کہا۔ ملیحہ نے دوڑ کر اسے گلے لگا لیا۔ اس کا سفید جوڑا زرگام کے خون سے رنگین ہو رہا تھا، مگر اسے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ آپ زخمی ہیں، ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا۔ پہلے یہ بتاؤ تم ٹھیک ہو؟ زرگام نے اس کا چہرہ چوما۔ میں ٹھیک ہوں، میں نے اس عورت کو سبق سکھا دیا ہے، ملیحہ نے فخر سے کہا۔ زرگام نے اسے حیرت سے دیکھا اور پھر ہنس پڑا۔ میری بیوی تو واقعی شیرنی نکلی۔ اگلی صبح وہ دونوں ہسپتال سے فارغ ہو کر حویلی آئے۔ اب وہاں کا ماحول بالکل بدل چکا تھا۔ تائی جان نے اپنی غلطیوں کی معافی مانگی اور تایا ابو نے زرگام کو گلے لگا کر اسے خاندان کا سربراہ تسلیم کیا۔ اب ہمیں کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے زرگام، ملیحہ نے اس کے زخموں پر پٹی باندھتے ہوئے کہا۔ ہمارا گھر یہی ہے اور ہم یہی رہیں گے۔ زرگام نے اسے اپنی دوسری باہوں میں بھر لیا۔ تمہاری بات ہی آخری ہے ملیحہ بیگم، اب ہم اس حویلی کی خوشیوں کا گہوارہ بنائیں گے۔ شام کے وقت وہ دونوں حویلی کی چھت پر بیٹھے غروبی آفتاب دیکھ رہے تھے۔ زرگام نے ملیحہ کا سر اپنے کندھے پر رکھ لیا۔ تمہیں یاد ہے جب میں نے تمہارے کپڑے کاٹے جانے پر غصہ کیا تھا؟ ملیحہ ہنسی۔ ہاں، اور میں نے تمہاری بیماری کا ڈرامہ کیا تھا؟ ہاں، اور میں نے بیماری کا ڈرامہ کیا تھا۔ کاش مجھے پتا ہوتا کہ وہ شرارت ہمیں یہاں تک لے آئے گی تو میں تمہیں اس دن گلے لگا ہی لیتا، زرگام نے رومانوی لہجے میں کہا، اور میں نے آپ کو اپنی شرارتوں سے خوب ستایا ہوتا۔ ملیحہ نے شرارت سے اس کی ناک کھینچی۔ ان کی ہنسی فضا میں بکھر گئی تھی۔ دشمنیاں ختم ہو چکی تھی اور اب صرف محبت کا راج تھا۔ زرگام نے ملیحہ کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب کوئی خوف نہیں تھا، صرف اس کے لیے بے پناہ پیار تھا۔ اس نے دھیرے سے ملیحہ کے لبوں کو چھوا اور ایک نئے سفر کا آغاز جہاں صرف سکھ اور چین تھا۔ حویلی کی دیواریں اب غصے کی گرج سے نہیں بلکہ ملیحہ کے قہقوں
اور زرکام کی محبت بھری باتوں سے گونجنے لگی تھی۔ یہ ان کی کہانی تھی جو بچپن کی شرارتوں سے شروع ہوئی تھی، دشمنی کے راستوں سے گزری اور اب ایک خوبصورت منزل پر پہنچ گئی تھی۔ حویلی میں اب فضا بالکل بدل چکی تھی۔ وہ صحن جو کبھی زرگام کے غصے کی گرج سے لرزتا تھا، اب وہاں ملیحہ کے کہکے اور پائل کی چھن چھن سنائی دیتی تھی۔ زرگام کا زخم اب بھر چکا تھا، مگر ملیحہ کا پیار دن بدن گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ دانیال اور اس کے ساتھیوں کی عبرتناک انجام کے بعد پورے علاقے میں زرگام کا رعب مزید بڑھ گیا تھا، مگر گھر کی چار دیواری کے اندر وہ صرف ملیحہ کا اسیر تھا۔ ایک شام جب آسمان پر شفق کے رنگ بکھرے ہوئے تھے، زرگام نے ملیحہ کو تیار ہونے کو کہا۔ آج ہم کہیں دور نہیں جائیں گی، بلکہ حویلی کی چھت پر ہی تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے، اس نے ملیحہ کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ ملیحہ نے شوخی سے اسے دیکھا۔ اب پھر کیا نیا منصوبہ ہے زرگام؟ کہیں پھر سے مجھے قید کرنے کا ارادہ تو نہیں؟ زرگام نے ہنس کر اسے اپنے قریب کیا اور اس کے کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے آئینے کے سامنے کھڑا کر دیا۔ تم تو پہلے ہی میرے دل میں قید ہو ملیحہ، اب اس سے فرار ناممکن ہے۔ اس نے میز پر رکھا ہوا ایک خوبصورت ڈبہ کھولا جس میں موتیوں جڑا ایک نفیس ہار تھا۔ زرگام نے اپنے ہاتھوں سے وہ ہار ملیحہ کے گلے میں پہنایا۔ ملیحہ کا سراپا اس وقت کسی ملکہ سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ وہ دونوں چھت پر پہنچے تو وہاں کا منظر ہی بدلا ہوا تھا۔ پوری چھت کو سفید پردوں، خوشبودار چنبیلی کے پھولوں اور مدھم روشنیوں سے سجایا گیا تھا۔ زمین پر نرم قالین بچھایا تھا اور ایک گوشے میں ان کی پسندیدہ پکوانوں کی خوشبو مہک رہی تھی۔ زرگام، یہ سب کتنا پیارا ہے! ملیحہ نے حیرت اور خوشی سے اپنی لبوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ زرگام نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے بٹھاتے ہوئے کہنے لگا، یہ سب تمہاری اس ہمت کے لیے ہے جو تم نے اس رات دکھائی۔ تم نہ ہوتی تو شاید آج میں نہ ہوتا۔ اس نے ملیحہ کی آنکھوں میں جھانکا جہاں صرف اس کے لیے وفا اور محبت کی چمک تھی۔ کھانے کے دوران ان کے درمیان پرانی یادیں تازہ ہوتی رہیں، وہ نوک جھوک، وہ کپڑوں کا کاٹا جانا، وہ میٹنگ کا نقصان اور پھر وہ زبردستی کا نکاح۔ سچ بتائیے زرگام، کیا آپ واقعی اس دن مجھ سے بدلہ لینا چاہتے تھے؟ ملیحہ نے نوالا توڑتے ہوئے پوچھا۔ زرگام نے گہرا سانس لیا اور کرسی قریب کر لی۔ سچ تو یہ ہے کہ غصہ تو بہت تھا، مگر جب میں نے تمہیں اس دن بیڈ پر بیماری کا ناٹک کرتے ہوئے دیکھا تو میرا غصہ پگھلنے لگا تھا۔ میں اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ یہ لڑکی میری زندگی کا سکون بھی بنے گی اور طوفان بھی۔ میں نے نکاح کا فیصلہ بدلے کے لیے نہیں، بلکہ تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھنے کے لیے کیا تھا۔ ملیحہ نے شرماتے ہوئے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ اور میں سمجھتی تھی کہ آپ کوئی جابر انسان ہے، مجھے کیا پتا تھا کہ آپ کے سخت لہجے کے پیچھے اتنا نرم دل چھپا ہوا ہے۔ رات بھیگتی جا رہی تھی اور چاند کی چاندنی ان کے گرد حالہ بنائے ہوئے تھی۔ زرگام اٹھا اور ایک دل فریب دھن بجا دی۔ اس نے ملیحہ کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ کیا میں اپنی بیگم کے ساتھ ایک رقص کر سکتا ہوں؟ ملیحہ نے مسکرا کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ دونوں مدھم موسیقی پر ایک دوسرے کے قدم سے قدم ملا کر رقص کرنے لگے۔ فضا میں صرف ان کی سانسوں کی تپش اور پیار کی خوشبو تھی۔ زرگام نے ملیحہ کو جھک کر اس کی پیشانی پر ایک بوسہ دیا اور پھر اسے دوبارہ اپنے حصار میں لے لیا۔ ملیحہ، میں چاہتا ہوں کہ ہماری زندگی کا ہر دن ایسا ہی ہو۔ میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دینا چاہتا ہوں۔ زرگام نے اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے کہا۔ میری سب سے بڑی خوشی تو آپ ہے زرگام، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، ملیحہ نے جواب دیا۔ کچھ ماہ بعد حویلی میں ایک بار پھر مٹھائیاں بانٹی جا رہی تھی۔ دادی جان کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا، کیونکہ ملیحہ اور زرگام کے آنگن میں ننھے قدموں کی آہٹ سنائی دینے والی تھی۔ زرگام اب پہلے سے بھی کہیں زیادہ جذباتی ہو گیا تھا۔ وہ ملیحہ کا اتنا خیال رکھتا کہ کبھی کبھی ملیحہ خود ہنس پڑتی۔ زرگام، میں صرف حاملہ ہوں، بیمار نہیں، مجھے سیڑھیاں چڑھنے دیں، ملیحہ نے مصنوعی غصے سے کہا جب زرگام نے اسے سر اٹھا کر اوپر لے جانے کی کوشش کی۔ خبردار، اب تم اس گھر کی سب سے قیمتی امانت ہو اور میں کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ زرگام نے اسے سختی سے ٹوکا اور اسے بیڈ پر بٹھا کر خود اس کے پاؤں دبانے لگا۔ وقت پر لگا کر اڑتا رہا۔ ایک خوبصورت صبح حویلی میں ایک ننھے شہزادی کی پہلی چیخ گونجی۔ پورے گھر میں جشن کا سماں تھا۔ زرگام جب کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ملیحہ تھکی ہوئی مگر مسکراتی ہوئی بچے کو گود میں لیے بیٹھی تھی۔ زرگام نے آگے بڑھ کر ملیحہ کا ماتھا چوما اور پھر اپنے بیٹے کو گود میں لے لیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شکریہ ملیحہ، میری زندگی مکمل کرنے کے لیے۔ اس کا نام کیا رکھیں گے؟ ملیحہ نے دھیمی آواز میں پوچھا۔
زرگام نے بچے کو پیار کیا اور کہا، اس کا نام ہادی رکھیں گے تاکہ یہ کہانی اس کی ہدایت کی تاکہ یہ ہماری کہانی کی اس ہدایت کی یاد دلاتا رہے جو ہمیں ایک دوسرے تک لائی ہے۔ برسوں بعد بھی جب زرگام اور ملیحہ حویلی کے اس باغ میں بیٹھتی تو ان کے چہرے پر وہی پرانی چمک ہوتی۔ زرگام کا غصہ اب قصہ پرانا بن چکا تھا اور ملیحہ کی شرارتیں اب ہادی کی صورت میں پورے گھر میں بکھیری ہوئی تھیں۔ دشمنی سے شروع ہونے والا یہ سفر اب ایک ایسی منزل پر تھا جہاں صرف اعتبار، سکون اور بے پناہ محبت تھی۔ زرگام نے ملیحہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے دل پہ رکھا، جہاں آج بھی صرف ملیحہ کے نام کی دھڑکن تھی۔ تمہیں پتہ ہے ملیحہ، اگر زندگی دوبارہ شروع ہوتی تو میں پھر سے وہی کپڑے کٹوانا چاہوں گا، صرف تمہیں پانے کے لیے، زرگام نے رومانوی لہجے میں کہا۔ ملیحہ نے ہنس کر اپنا سر اس کے سینے پر ٹکا دیا، اور میں پھر سے وہی بیماری کا ناٹک کروں گی، صرف آپ کے ہاتھوں گرفتار ہونے کے لیے۔ چاندنی رات میں ان کی محبت کی یہ داستان ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی تھی۔ حویلی کی دیواریں آج بھی گواہ تھی کہ سچی محبت ہر نفرت اور دشمنی کو مٹانے کی طاقت رکھتی ہیں۔